پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وومن ٹوڈے عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور وومن ٹوڈے میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا دین پر چلنا فی زمانہ واقعی مشکل ہے، اور اگر مشکل ہے تو کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ ہدایت کو جنہوں نے پکڑ رکھا ہے، یا راہ ہدایت سے دور جانے والوں کے لیے یہ بات ہے؟ اور جو دنیا میں بظاہر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ دنیا دار بہت کامیاب جا رہا ہے اور دیندار کامیاب اس طریقے سے نہیں جا رہا جس کو دنیاوی کامیابی ہم اخیر درجوں پر کہتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس بات کو بالکل ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ بھی اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتی ہیں، کوئی سوال ہے آپ کے ذہنوں میں، تو بالکل آپ سوال کر سکتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ نور الصبا صاحبہ کی جانب آتی ہوں، کیا واقعی مشکل ہے دین پر چلنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین پر چلنا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو دین پر چلنا دراصل عظمیٰ ان لوگوں کو مشکل محسوس ہوتا ہے جو دینی احکامات سے دور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ احکامات اس لیے نازل فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کی سیفٹی چاہتا ہے، ان کو شر سے اور برائیوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دے سکتی ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہیروئن کا عادی ہے یا کسی نشے کا عادی ہے، اور ڈاکٹر اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، اسے پہلی حالت کی طرف واپس لانا چاہتا ہے، اس کو صحت دینا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اس ہیروئنچی کو، اس نشے کے عادی کو نشہ نہیں ملے گا تو وہ اس ڈاکٹر سے نیچرلی نفرت کرنا شروع کر دے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو در حقیقت وہ ڈاکٹر اس کا مسیحا ہے، وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے اور بیمار ہے، کڑوی دوا پینی نہیں چاہتا، سمجھتا ہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ماں چاہتی ہے کہ اس کو دوا پلا کر ہی رہے۔ اب جب وہ بڑا ہوگا تو محسوس کرے گا کہ ماں اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے بالکل ایسا کرتی تھی۔ صحیح۔ جو لوگ دین کی راہ پر چل رہے ہیں تو در حقیقت ان کے لیے وہ کانٹے کانٹے نہیں رہتے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دوست۔ تو ان پر دین کی راہ میں بڑی بڑی مشکلات آئیں، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور ان کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ اس عالم میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ میرا رب میرے حال کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ آگ ان پر گلزار بن گئی۔ کیا بات ہے! تو بلکہ شاید یوں کہہ لیتے ہیں کہ جتنے جلیل القدر پیغمبر تھے ان پر آزمائشیں، دنیاوی سختیاں، بالکل نہ صرف جلیل القدر پیغمبر پر بلکہ جتنے بھی درجات میں بلند لوگ ہیں، اولیاء اللہ، عام مسلمان، مقصد اس کا یہی ہے کہ ان کو پاک و صاف کیا جائے، ان مصائب کے ذریعے ان کو ستھرا کیا جائے، اور اس طرح اللہ ان کو اپنا تقرب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ مشکلات بات وہی آ گئی نا کہ پھر تو یہ جو مشکلات ہیں جن کا ایمان ہے، اللہ پر کامل یقین ہے کہ ان مشکلات کے ذریعے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس طرح عظمیٰ دیکھیے، ایک میں بچے کی مثال دیتی ہوں کہ بعض اوقات بچے ضد کرتے ہیں، ماں نہلانا دھلانا چاہتی ہے، صاف ستھرا کرنا چاہتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ماں شاید ظلم کر رہی ہے مجھ پر، لیکن در حقیقت ماں ان کی گندگی، ان کی غلاظت کو دور کرنا چاہتی۔ بالکل اسی طرح پاک پروردگار اپنے بندوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان پر تکالیف آتی ہیں اور اس کے ذریعے ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم دین پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو اسلام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اس نے اپنے اصول، اپنے قوانین، اپنے ضوابط جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں رہتی دنیا تک دے دیے ہیں، اور اختیار اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان میں رد و بدل اپنی پسند کے مطابق کر سکیں، جی یہاں تک ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دیے وہ ایک دستور حیات ہے۔ قرآن جو ہے وہ آج ہم نے اٹھا کر اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ تمام احکامات قرآن کے ہی زبان میں نازل کیے گئے، اسی میں ہدایت لینی ہے، ہدایت نامہ ہے۔
لیکن اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو قرآن کی جو تفسیر ہے وہ ہم سے بہت دور ہے، ترجمہ ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ قرآن کو ہم نے خود سے دور کر دیا. ہم صرف قرآن خوانی کی حد تک جو ہے سمجھتے کہ ایک رسم ہے، ہم اس کو ادا کر دیں گے. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ قرآن خوانی تک ہم نے محدود کر دیا ہے. یعنی قرآن پاک اتارا اس لیے بھی گیا کہ بے شک اس کی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن وہ تو اصل میں راہ ہدایت نامے ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں اگر کسی سے کسی آیت کا ترجمہ پوچھا جائے، مطلب پوچھا جائے، یعنی اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ بچے سے نام کا مطلب پوچھے، تمہارے نام کا مطلب پوچھے، اچھے خاصے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے نام کا بھی مطلب. اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس میں بڑی حکمت کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا گیا غار حرا کی خلوتوں میں، اور 23 سال میں بتدریج قرآن پاک نازل کیا گیا. تو اس کی حکمت یہ تھی، قرآن پاک بیک وقت بھی نازل فرما سکتا تھا اللہ رب العالمین، لیکن اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک دم اگر سارے احکامات نازل کر دیے جاتے تو بنو انسان کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کو ایک دم اختیار کرنا مشکل ہو جاتا. لہذا تدریجی لحاظ سے قرآن پاک نازل کیا گیا، اس کا نزول ہوا تاکہ آہستہ آہستہ احکامات پر عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے جناب، ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں تنظیم بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی میری بہن تنظیم صاحبہ، فرمائیے گا. تنظیم جی، یہ ایک بات پوچھنی ہے کہ نا عورتوں کا بال کٹانا جائز ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے مجھے کہ ناخن پالش لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل اچھا سوال کیا ہے، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. عورتوں کا بھائی بال کٹوانا کیسا ہے؟ عورتوں کا بال کٹوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور نیل پالش لگا کر جو ہے نماز پڑھنا بھی درست نہیں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد اگر آپ نیل پالش لگا لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ کہ آپ کے وضو کے وقت جو ہے وہ ناخنوں پر کوئی کوٹ نہ ہو تاکہ پانی جو ہے ناخنوں پر جا سکے. اچھا، عورتوں کا جو انہوں نے بال کٹوانے کے بارے میں کہا ہے، دیکھیں اب کوئی خاتون اس لیے بھی ذرا بالوں کو اگر آپ نے برابر ہی کرنا ہے، صحت اور تندرستی کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے. اپنی بات دیکھیں، یہ سوال ایسا ہے کئی بار آیا ہے. آج ذرا چلیں، دین پر چلنے میں آسانی کی بات ہو رہی ہے. دین خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو خوبصورتی یا بدصورتی سے، اگر ایک عورت صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں بالوں کو اس طرح کٹواتی ہے کہ جس میں مرد کی مشابہت نہ ہو، جسے ہم ایک زمانے میں کہتے تھے جی بوائے کٹ خواتین بال کرواتی ہیں، ایک مناسب وہ لینتھ ہو، وہ لمبائی ہو بالوں کی، اور اس میں وہ کوئی خوبصورت کوئی ڈیزائننگ کروا لیتی ہے، کوئی کٹ ایسا لے لیتی ہے جس سے شوہر صاحب کو دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گی کہ وہ کٹ اگر آپ چاہیں تو آپ سیدھی اس طریقے سے کینچی پھیر لیں، کینچی کو ذرا سا آپ سٹیپس میں کر کے پھیر لیں تو کیا ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ جو نوکیں بالوں کی زائد نکل آتی ہیں جن کی وجہ سے بالوں کی صحت اور تندرستی پر اثر پڑتا ہے، تو جن کو ہم دو شاخیں بھی کہتے ہیں، تو ان کو نیچے سے برابر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس چیز سے متفق نہیں ہے کہ جو ایک لمبائی میں رہتے ہوئے کچھ سٹیپس کے ذریعے کچھ، جی ہاں، غیر ضروری طور پر بالوں کو نہ ہی کاٹیں تو مناسب ہے. کیونکہ چلیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی مزید کلام کرتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم صاحبہ کی آواز تو بیک وقت میں نے اور نور الصبا نے پہنچا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو سب کو میری طرف سے تمام عالم اسلام کو اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث سے برکت. آمین آمین ثم آمین. کیا سوال کیجیے گا حسب روایت؟ میں تو پہلے تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں نا، نیکی کے کام میں انسان کو رکاوٹ ڈالنے والا سب سے پہلا ہمارا دشمن شیطان ہے، بالکل کھلا دشمن ہے. نور صبا صاحبہ کو، آپ کے مہمان کو بھی سلام ہے، ناراض نہ ہو جائے. اور یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. وہی اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے ان کا پیارا جواب یہ دیا کہ نیچے کی سمت اور اوپر کی سمت تم نے چھوڑ دی. میرے بندے اگر سجدہ کریں گے اور دعا مانگیں گے تو میں ان کی بخشش کر دوں گا. تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، سجدہ کرے تو نیکی کی توفیق مل جائے گی. اور یہ کہ آپ کا یہ کہ سودی کاروبار کے سلسلے میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، ان کی دعاؤں کے بارے میں، ان کی دعا کس طرح قبول ہوگی تو سودی کاروبار لوگ کر رہے. بہت اچھا سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ بہت بڑی گہری نظر رکھتی ہیں ان معاملات پر اور ہمیشہ اچھا سوال لے کر آتی ہیں. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہن نے جو صوبی کام کے بارے میں سوال کیا ہے، ابھی بہت سارے نظر سے کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں
پے در پے کہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے جیسے اگر سود لے لیا ہے اور وہ پھر اس میں جکڑتے چلے جاتے ہیں. مطلب لون کی مختلف سمتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اب کہیں نہ کہیں ایک مجبور بےکس آدمی کسی نہ کسی اس میں آ کر وہ ٹریپ ہو جاتا ہے اور اس وقت یہ سمجھتا ہے یہ میری نجات ہے, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ تو اس کو کھوکھلا کیے دیتے ہیں. عظما اسلام نے ہمیں منافع کا کانسیپٹ دیا ہے. اسلام میں منافع کا تصور ہے اور ہر طرح کے سودی لین دین اور کاروبار کی شریعت نے جو ہے وہ ممانعت کی ہے, کیونکہ سود جو ہے وہ